آج ہم بات کریں گے گیزا کے عظیم ہرم کی، ایک ایسی داستان جو پتھروں میں لکھی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، 3800 سال، اتنے لمبے عرصے تک یہ ایک عمارت پوری دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اونچی تھی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک قدیم تہذیب کے خوابوں کی گواہ تھی۔ تو بھئی یہ ہے تو دنیا کی سب سے مشہور یادگار، لیکن اس کی اصل کہانی ہے کیا؟ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کی، عقیدے کی اور اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک یادگار کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کو کھوجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بننے کی۔ آخر یہ اتنا بڑا عجوبہ کھڑا کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ حرم دراصل چوتھے شاہی خاندان کے فرعون خوفو کا مقبرہ تھا، اور آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تقریباً 4500 سال پرانی تعمیر ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس کی عظمت کی کہانی سناتے ہیں۔ تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس، اور کچھ بلاکس کا وزن تو 80 ٹن تک تھا، یعنی کئی ٹرکوں کے وزن کے برابر ایک پتھر۔ تو یہ کوئی عام تعمیر نہیں تھی، ہر چیز منصوبہ بندی سے کی گئی۔ پہلے جگہ کو بالکل ہموار کیا گیا، اتنی باریکی سے کہ آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ پھر پتھر لائے گئے، کچھ تو سینکڑوں میل دور سے، اور پھر ہزاروں ماہر کاریگروں نے، غلاموں نے نہیں بلکہ کاریگروں نے اسے جوڑا۔ یہ ایک قومی پروجیکٹ تھا جسے کمال کی مہارت سے پورا کیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تعمیر کی بات، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کوئی تہذیب اتنی محنت، اتنے وسائل صرف ایک عمارت پر کیوں لگائے گی؟ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ بات دراصل یہ تھی کہ فرعون کو زمین پر دیوتا ہورس کا روپ مانا جاتا تھا، اور مرنے کے بعد اسے دوسری دنیا کے دیوتا اوزیرس بننا ہوتا تھا۔ تو یہ ہرم صرف ایک مقبرہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی روحانی مشین تھی جو اس کے اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ سب کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ تھا جسے مات کہتے ہیں۔ مات کا مطلب تھا کائنات کا توازن، سچائی، انصاف، اور فرعون کی سب سے بڑی ذمہ داری اسی توازن کو قائم رکھنا تھا۔ تو پیرامڈ بنانا صرف ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھا، یہ کائنات میں اس توازن کو ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور خود خوفو کے بیٹے کا یہ قول اس سوچ کو بالکل واضح کر دیتا ہے، مردوں کا گھر زندگی کے لیے ہے۔ مطلب صاف ہے، وہ مقبرے کو موت کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز سمجھتے تھے۔ تو اس کے 4 بڑے مقاصد تھے۔ ظاہر ہے، پہلا تو بادشاہ کی جسم کو محفوظ رکھنا، دوسرا اس کی شان و شوکت دکھانا، تیسرا تاریخ میں اس کا مقام ہمیشہ کے لیے پکا کرنا، اور چوتھا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس کے لیے دعائیں اور رسومات ادا کی جا سکیں۔ یہ اس کی روح کا ابدی ٹھکانہ تھا۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ صدیاں گزریں، سلطنتیں بدلیں، اور لوگ بھول گئے کہ یہ حرم آخر بنا کیوں تھا۔ اس کا اصل مقصد وقت کی دھول میں کہیں کھو گیا، اور اس کی جگہ لے لی عجیب و غریب کہانیوں اور افسانوں نے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اسے ایک ظالم بادشاہ کی کہانی بنا دیا۔ پھر رومن دور میں کہا گیا کہ یہ نمک سے بنا تھا جو دریا میں گھل گیا۔ پھر عیسائی زائرین نے اسے حضرت یوسف کے اناج کے گودام سمجھ لیا، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ المامون نے خزانے کی تلاش میں اس میں سرنگ کھود ڈالی۔ یعنی 1000 سال سے زیادہ دنیا سے سب کچھ سمجھتی رہی، سوائے اس کے جو یہ اصل میں تھا، خوفو کا مقبرہ۔ اور یہ جو حضرت یوسف کے گودام والی کہانی تھی، یہ اتنی مشہور ہوئی کہ صدیوں تک لوگ اسی کو سچ مانتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے وقت اور نئے عقائد کسی جگہ کی اصل تاریخ کو پوری طرح بدل سکتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آج جدید ٹیکنالوجی اور نئی بحثیں اس قدیم عجوبے کے اسرار میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں جدید سکین سے اس کے اندر کچھ ایسی خالی جگہوں اور راہداریوں کا پتہ چلا ہے جن کا پہلے کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ سوچیں، 4500 سال بعد بھی یہ حرم ہمیں حیران کر رہا ہے اور اپنے راز آشکار کر رہا ہے۔ اور صرف سائنسی راز ہی نہیں، نئی تشریحات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ خروج کے وقت کا فرعون کون تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس قدیم عمارت کو ایک بہت بڑی مذہبی بحث سے جوڑ دیتا ہے۔ اب اس پر مختلف آراء ہیں۔ ایک مقبول اسلامی تشریح کے مطابق قرآنی فرعون 19ویں خاندان کا رمسس دوم تھا، اور اس نظریے کو اکثر قرآن کی اس آیت سے جوڑا جاتا ہے جس میں فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا ذکر ہے۔
लेकिन दूसरी तरफ आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि मिस्र से इतनी बड़ी हिजरत का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, और ये कि रमसेस दोम की मम्मी तो एक शाही मकबरे से मिली थी, वो समंदर में गर्क नहीं हुआ था। तो यहाँ आकर अकीदा और तारीख एक दिलचस्प दौराहे पर खड़े नजर आते हैं। यकीनन ईमान रखने वालों के लिए ये आयत एक बहुत बड़ी निशानी है। वो इसे एक पेशगोई के तौर पर देखते हैं जो रमसेस दोम जैसे फिरौनों की मम्मियों की दरियाफ्त से पूरी हुई। तो खुलासा ये है कि एक तरफ मजहबी तशरीह है जो कुरानी बयानिए को रमसेस दोम की लाश से जोड़ती है, और दूसरी तरफ आसार कदीमा की तहकीक है जो अजीम हैरम को खुफू की तामीर बताती है और खुरूज के वाक़े के ठोस सबूत ना होने की बात करती है। यानी ये मामला मजहबी तशरीह और तारीखी तहकीक के दरमियान एक नुक्ता है। तो एक ऐसी मशीन जो फ़िरौन को देवता बनाती, फिर एक अफसानवी गुदाम, और आज एक मजहबी बहस का मरकज़। इस अजीम हरम ने कई रूप बदले हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पत्थर तो वही रहते हैं, लेकिन हम इंसान उनमें जो माना तलाश करते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। सवाल यह है कि आने वाला वक्त इसमें कौन सी नई कहानी देखेगा।